السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد میں آپ حضرات کے سامنے غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کیا درجہ رکھتا ہے، اس کے حوالے سے بات بتلائی گئی تھی کہ قرآن مختصر طور پر قرآنی آیات بھی پیش کی گئیں، احادیث مبارکہ بھی پیش کی گئیں، اور بزرگوں کے واقعات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اللہ کے علاوہ سرکار سے، بزرگوں سے اور زندگی کے بعد بھی کیا کی تھی، مدد مانگی تھی۔ یہ تفصیلات پیچھے آ چکی ہے۔ یہ بات آپ کو پھر دہراتا چلوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد جو مانگتے ہیں تو اس وقت عقیدہ اور ذہن یہ ہونا چاہیے کہ یہ مستقل طور پر میری مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں یہ علم، یہ صلاحیت، یہ طاقت دی ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہے معلوم ہے، مدد میری کر رہے ہیں۔ یہ ذہن رکھنا چاہیے، حقیقت میں مستقل طور پر مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ قوت اور صلاحیت سے کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ تفصیلات پیچھے آ چکی ہے۔ اب جو ہے نا غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ مانگنا صحیح نہیں ہے، وہ نہیں ہے، غلط ہے، شرک ہے، کفر ہے، بہرحال کئی باتیں جو ہے نا ہوتی ہے۔ تو وہ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کیا ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، تو یہ جو ہے نا اس پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں تاکہ جو ہے نا وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ سب سے پہلی جو ہے نا دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں، جو ہے نا مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کو پیش کر کے کہا جاتا ہے، دیکھو جس طرح جو ہے عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اسی طرح مدد بھی صرف اللہ سے طلب کرنا ہے، کسی اور سے طلب کرنا جائز جو ہے نا نہیں ہے۔ عبادت جس طرح صرف اللہ کی کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے نا مدد بھی صرف اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ قرآن کی آیت یہ پیش کر کے آپ کو بظاہر آپ کو معلوم ہو رہا کتنی اچھی بات ہے، غلط کیا ہے اس میں ایسا معلوم ہو رہا، عوام اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن تھوڑا سا غور کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر قرض کے لیے مالدار سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے ڈاکٹر سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے، غنڈہ گردی سے بچنے کے لیے پولیس سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے، انصاف کو حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع ہونا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں غیر اللہ ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں۔ تو پھر تمام کے تمام مسلمان، اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر آدمی کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، ہر آدمی کو ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آدمی مالدار ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نا میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی حیثیت سے کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دی تو پھر جو ہے نا مال کے معاملے میں وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، طاقت کے معاملے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے، کسی کو طاقت دی تو پھر دولت کے معاملے میں وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کمانے کے معاملے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام جو ہے نا اسباب پر بنایا ہے کہ آدمی
کسی نہ کسی حیثیت سے کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک قرار دیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہتا، بلکہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی سے مدد کیا کرتا ہے؟ ضرور طلب کرتا ہے۔ تو پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آیت میں تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ تو عزیزان محترم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو خدا یا معبود ماننا شرک ہے، اسی طرح حقیقتاً اللہ رب العزت کو کے علاوہ کسی اور کو حقیقی مددگار جاننا یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیے، مدد کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی مددگار، ایک مجازی مددگار۔ ایک حقیقی مددگار، ایک مجازی مددگار۔ حقیقی مددگار کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی مددگار وہ ہے جو کسی کی دی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر، کسی کی دی ہوئی چیز کی بنیاد پر مدد نہ کرے، بلکہ خود سے مدد کرے، خود جو ہے نا اس قابل اور طاقت رکھتا ہو کہ وہ خود سے مدد کرے، وہ مدد کرنے کی صلاحیت نہ اس کو کسی نے دی ہو اور نہ کسی سے لے کر وہ مدد کرتا ہو۔ یہ حقیقی مددگار ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور مجازی مددگار کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی، جو خود سے مدد نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے مدد کرتا ہے، وہ مجازی مددگار ہے۔ تو لہذا جس طرح اللہ کی عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد اس نظریے سے مانگنا کہ حقیقی مددگار ہے، یہ شرک ہے۔ حقیقی مددگار ہے، یہ شرک ہے، وہ خود اپنے طور پر جو ہے نا مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں، مجازی مددگار سمجھ کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ مدد کر رہا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ مجازی مددگار سمجھ کر مانگ رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا یہ مدد طلب کرتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو کیا سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا کی دی ہوئی علم کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اس کی بنیاد پر یہ مجھے بیماری کو کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک کر سکتا ہے۔ نہیں صاحب، میں اتنا سوچ کے نہیں جاتا، خالی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، کرا لیتا ہوں بول کے بولے تو ہاں ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کرا لیتے ہیں، حقیقی مجازی کا ذہن آپ کا نہیں ہوتا، ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن عمل آپ کا یہی بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ بیمار ہونے پر انجینئر کے پاس نہیں جاتے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اگرچہ کہ آپ کا ذہن نہیں ہے کہ یہ حقیقی مجازی مددگار ہے، لیکن آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے انجینئر کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا کہ یہ ڈاکٹری کا علم اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس کے علم سے مجھے شفا اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو آپ؟ تو الغرض عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ مدد صرف اگر کسی حقیقت میں جو مددگار ہے، جو بغیر کسی کی مدد کے مدد کرتا ہے، جو بغیر کسی کی مدد کے مدد کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ قوت و صلاحیت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، نبی بھی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ یہ اپنی ذاتی طور پر مدد کرتے ہیں، تو پھر یہ شرک ہے۔ نہیں، اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے، اس کی بنیاد پر یہ مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے، کیونکہ آپ مخلوق کو مخلوق کے درجے میں رکھ رہے ہیں، خالق کو خالق کے درجے میں رکھ رہے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مطلب کیا ہے؟ کہ حقیقت جو ہے نا غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ آیت کا یہ مطلب ہے، ورنہ اگر یہ مطلب نہیں مانیں گے تو پورے دنیا کے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے معاملہ ہے، یا تو آیت کو یہ حقیقت اور مجاز کا مطلب نکالو یا پورے مسلمانوں کو مشرک بنا دو۔ اور اس میں صرف یہ آج کے مسلمان نہیں، اس میں سب کچھ آ جاتے ہیں، سرکار بھی آ جاتے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ ضرورت پڑتی پیسوں کی تو یہودیوں سے قرض لیا کرتے تھے سرکار، تو پھر سرکار بھی ایک یہودی سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ سرکار بھی مشرک ہو گئے؟ تو یہ مدد مجازی مدد، سامنے والے سے جو مدد طلب کر رہے ہیں مجازی طور پر مدد طلب کر رہے ہیں، اس کو مجازی مددگار سمجھ کر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر وہ مدد کر سکتا ہے، یہ اس کی حضرت، ورنہ سرکار صحابہ ہر ایک نے مدد طلب کی ہے،
تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حقیقی مددگار اللہ کے علاوہ کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ آپ اس کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں اللہ ہی حقیقت میں مددگار ہے۔ ہاں کسی کو یہ سمجھ کر مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا ہے وہ صلاحیت، اس کی بنیاد پر وہ مدد کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا بالکل شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل عین توحید ہے۔ ایک آیت کا مطلب یہ ہو گیا۔ دوسری آیت سرکار کا جو ہے نا ایک ارشاد ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا لا اغنی عنکی، میں جو ہے بے نیاز نہیں کرتا، لفظی ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں، میں بے نیاز نہیں کرتا عنکی تم کو، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اور اس کو آسانی سے کریں تو میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں میں تمہیں بالکل کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے مقابلے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدیث کو لے کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو جب سرکار خود اپنی صاحبزادی سے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر سرکار سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ حضور سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ وہ خود بول رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے بول رہے ہیں، وہ تو بیٹی ہے، تم تو امت ہو، بیٹی کا رشتہ تو امت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو بیٹی کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر سرکار خود بول رہے ہیں کہ میں مدد نہیں کر سکتا، تو تم ہے کہ سرکار سے مدد طلب کر رہے ہو، سرکار سے کیا کر رہے ہو؟ مدد طلب کر رہے ہو۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ سرکار کا قول ہے، لیکن دوسری جگہ سرکار نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت، میری سفارش دوزخ سے آزادی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، میری ریکمنڈیشن، میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ سرکار امت کے بڑے بڑے گناہگار جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، ان کو کیا کریں گے؟ اپنی شفاعت اور اپنی ریکمنڈیشن سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے جہنم سے۔ بلکہ جو ہے نا احادیث میں یہاں تک بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اگر وہ دوزخ میں گیا ہے تو سرکار اپنی شفاعت سے اسے بچا لیں گے۔ جب بڑے بڑے گناہگاروں کو، جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، عمل کی کیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے نافرمان ہیں، جب سرکار ان کو بچا سکتے ہیں تو آپ کی صاحبزادی، جن کے گناہ کی بات تو دور ہے، وہ جب نماز کے لیے رات میں کھڑی ہوتی تو ایک نماز بھی مکمل نہ ہوتی کہ فجر کا وقت ہو جاتا، اور کہتی کہ یا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ عبادت کا حال یہ ہے، ایمان کا حال کیا بتاؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور جو ہے نا جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی جو ہے نا سردار ہے۔ ایمان کا معاملہ وہ، عمل کا معاملہ وہ، تو بڑے بڑے گناہگاروں کو، فاسقوں کو، نافرمانوں کو، جن کی ایمانی کیفیت ذرہ برابر ہے، سرکار ان کی شفاعت فرمائیں گے تو پھر بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ عمل اور ایمان کے حساب سے دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ کا اور ان گناہگاروں کا کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری حدیث آئی ہے، دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث سرکار کل سبب و نسب منقطع سوا سببی و نسبی، یہ یوم القیامت کی بھی الفاظ آئے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نسب، ہر رشتہ داری اور ہر سبب، ہر ذریعہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے سبب کے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی سبب کام نہیں آئے گا سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے۔ یعنی جو میرے نسب سے ہوگا وہ نسب بھی کام آئے گا، اور میرے سبب سے جس کا رشتہ ہو، جیسے ازواج مطہرات ہیں یا صحابہ اکرام ہیں جن کا مجھ سے صحابیت کے سبب سے یا نکاح کے سبب سے جن سے میرا تعلق ہو گیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن میرا نسب بھی کام آئے گا، سبب بھی کام آئے گا۔ تو پھر دیکھو تو بی بی فاطمہ کا ہے، نسب کے اعتبار سے سرکار کی صاحبزادی ہے، تو پھر سرکار کا نسب اوروں کے لیے تو کام آتا ہے لیکن بی بی فاطمہ کے لیے کام نہیں آتا۔ سرکار ذرہ برابر ایمان رکھنے والے بڑے بڑے نافرمانوں کی شفاعت کر سکتے ہیں لیکن بی بی فاطمہ کے کام نہیں آئے گی۔ یہ کیسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اگر یہ مطلب ہم لے کے سرکار کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کام نہیں آ سکتے، تو پھر اتنے احادیث کی مخالفت ہوگی،
اتنی روایات کی مخالفت ہوگی، اتنے حقائق کا انکار ہوگا، تو پھر معنی کیا ہے حقیقت میں؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ اے فاطمہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گی تو میں تمہاری کوئی کا مدد نہیں کر سکتا، اگر تم ایمان نہ لاؤ گی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کسی کافر کی مدد نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کافر کی کوئی مدد کرے، اور نبی کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے ہیں، نبی اللہ کی کبھی کسی مرضی کے خلاف نہیں جاتے۔ تو ایسے معاملات میں سرکار کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یا اولیاء کسی کی مدد جو ہے نا نہیں کر سکتے، جو اللہ جن کی مدد نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ جنہیں چاہتا ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ جنہیں نہیں چاہتا کفر کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے وہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کی چاہت اور اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، وہ اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اب رہا آئیے بزرگوں کی مدد کے حوالے سے بتاتا چلوں میں آپ کو، بزرگان دین کیسے مدد کرتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین، کل قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کے جتنے بھی دوست ہوں گے، مطلب پرستی دنیا داری کی جن کی دوستی ہوگی، کل وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن جو نیک دوست ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دوست آخرت میں بھی رہیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو نیک لوگ جو ہے نا، نیک صالح دوست، نیک لوگ جو ہے نا، وہ دنیا میں تو مدد طلب کرتے ہیں، تو وہ آخرت میں بھی مدد طلب کریں گے۔ اور آخرت کا تعلق کہاں سے ہے؟ مرنے کے بعد سے لے کر حشر کے میدان تک کا جو زمانہ ہے پورا آخرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ آخرت کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے عقائد کے عنوان میں بتا دیا ہے کہ جو ہے نا آخرت والیوم الآخری کے عنوان کے تحت کہ آخرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انتقال کے بعد سے پھر ہمیشہ تک کے لیے، پھر سور پھونکا جانا، پھر محشر وغیرہ وغیرہ سب، تو وہ عالم آخرت میں آتے ہیں۔ تو بزرگان دین جب انتقال کر گئے تو پھر جو ہے نا انتقال کے بعد آخرت کا دور شروع ہو گیا، تو آخرت کے دور میں وہ رہتے ہوئے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی مدد، ان کی مدد، اپنے جو ہے نا مدد طلب کرنے والے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو سرکار کا جو یہ فرمانا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا، تو اے فاطمہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گی تو میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ورنہ پھر ایمان لاتی ہے تو پھر نعوذ باللہ وہ تو گناہگار نہیں ہے، بڑے بڑے گناہگار بخشے جا رہے ہیں، تو پھر بی بی فاطمہ کا کیا معاملہ ہے؟ پھر یہاں صرف جو ہے نا عمل صالح کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہاں پر جو ہے نسب بھی ہے، نسبی تعلق بھی ہے۔ تو مدد نہیں کر سکتا کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف کفر ہونے کی صورت میں، اسلام نہ لانے کی صورت میں۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے، اس کو لا کے عام طور پر بول دیے کہ جو ہے نا سرکار خود مدد نہیں کر سکتے تو مدد کیسے طلب کر رہے ہو؟ وہ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے نہیں معلوم۔ سرکار کافروں کی مدد نہیں کرتے، جو اسلام لے لائے ان کی مدد نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نہیں چاہتا ان کی مدد ہو، کیونکہ وہ مدد کے قابل اور اہل ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث کا جواب۔ اور تیسری مرتبہ جو ہے نا تیسری جو ایک عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے نا مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ یقیناً قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیے پڑھ لینا الگ چیز ہے، فہم الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے دین کی۔ یہی وجہ سے ہے کہ حدیث میں سرکار نے جو ہے نا بھلائی اور ہدایت کی جو ہے نا ضمانت عالم کے لیے نہیں دی، فقیہ کے لیے دی ہے، دین کی سمجھ رکھنے والے کے لیے دی ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح ہے بخاری کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو بھلائی کا ارادہ کس کے ساتھ ہے؟ علم رکھنے والے کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ ساتھ دین میں سمجھ ہونا۔ تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، یہ کہہ کر کہا دیکھو اللہ قرآن میں واضح طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو پھر تم جو ہے نا ان کو پکارتے پھرتے ہو۔ ارے بزرگوں کو پکارے تو اعتراض، سرکار کو پکارے تو اعتراض، لیکن خود جا کے دوسروں کو پکار رہا غیر مسلموں کو، وہاں اعتراض نہیں، وہاں یہ آیت یاد نہیں آتی۔ تو مطلب کیا ہے آیت کا؟ تو آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی دوسری آیت سے ہم تفسیر سنیں، اس کی وضاحت، اس کا صحیح مفہوم دوسری آیت سے متعلق کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، یہ ہے بات۔ دوسری آیت میں ہے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر،
فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تم اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو مت پکارو، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی دوسرے کو پکار رہے ہو تو خدا کی حیثیت سے مت پکارو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اگر اس کو بندے کی حیثیت سے پکار رہے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا پکارتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کسی کو پکارنا ہی نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ تو پھر اگر ویسا رہا تو کسی سے مدد طلب کرنا نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، کسی کو بلانا نہیں، سیدھا کچھ بھی ہے تو مسجد میں آ جانا نہیں۔ دوسرے کو مت پکارو، کیسے مت پکارو؟ خدائی کا درجہ دیتے ہوئے مت پکارو، جیسے کفار و مشرکین پکارتے ہیں، اپنے معبودان باطل، اپنے جو ہے نا دیوی دیوتاؤں سے پکارتے ہیں کہ جو ہے نا ان کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں۔ ہم خدا سمجھ کر نہیں، تو خود دوسرے کو جو پکار رہے ہو خدا سمجھ کر پکار رہے ہو تو پھر یہ شرک ہے۔ نہیں خدا نہیں، غیر خدا سمجھ کر پکار رہے ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں تو مطلق یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، دوسری آیت میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر مت پکارو، خدا سمجھ کر مت پکارو۔ تو لہذا خدا سمجھ کر پکارنے کی اجازت نہیں ہے، خدا کا بندہ سمجھ کر پکارنے کی بھی یہ اجازت ہے۔ وہ تو ہوتا بھی ہے دنیا میں، کئی لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ گھٹنے میں درد ہے، نیچے بیٹھ گئے، گر گئے، پڑ گئے، اٹھنے نہیں آ رہا، گر گئے، اٹھنے نہیں آ رہا، کس کو پکارتے ہیں؟ یا اللہ بول کے پکارتے ہیں، بس عامر رس والے پکارتے ہیں۔ تو الغرض یہ اس کی مثالیں میں پیچھے احادیث کی روشنی میں بھی دے چکا ہوں، یہ اعتراضات کا جواب میں دے رہا ہوں۔ تو مطلب خدا کا یہ فلا تدعوا مع اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مت پکارو، نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو نہیں، ہر ایک کو پکارنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں تو خدا کا درجہ دے کر اسے مت پکارو، یہ اصل چیز ہے۔ اچھا بھائی جان دو یہ سب چیزیں گئی، اللہ تعالیٰ خود بول رہا تم پکارو تو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا نا، خود اللہ تعالیٰ بول رہا نا کہ جو ہے نا تم پکارنے والے کی میں پکار سنتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، تو لہذا پکارو اللہ کو۔ یہ سب جھگڑوں میں کہیں کو جاتے ہیں، مختلف طریقے کے لوگ آ رہتے ہیں، کہیں جاتے ہیں بھائی غوث پاک کرنے کہیں جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہیں جاتے ہیں، سرکار کو پڑھتی ہے، ان کو کہیں پکڑتا، اللہ خود سیدھی سیدھی بات بول رہا نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہا پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں بلکہ بول رہا، پھر سیدھا سیدھا اللہ کو پکارو نا، یہ سب جھگڑے کہیں جاتے، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے بھائی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے سیدھا سیدھا جھگڑا ہے نا، تو پھر اللہ کو پکارنا ہے نا، تو بیمار ہوئے تو بھی اللہ کو پکارنا۔ ڈاکٹر کے پاس کہیں جاتے ہیں، کہیں کو اللہ تمہاری پکار نہیں سنتا، بیماری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز تو نہیں رکھے کہ یہ معاملے میں پکارے تو سن دو، یہ معاملے میں پکارے تو نہیں سن دو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکار سنتا ہے تو پھر میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، کسی بھی معاملے میں وہ پکارے مجھے سنتا ہوں، جو ہے نا پکار کو سنتا ہوں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تم بزرگان دین کے پاس، سرکار کے پاس ادھر ادھر کہیں کو جاتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی مت جاؤ، اللہ کے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، وکیل کے پاس مت جاؤ، پولیس کے پاس مت جاؤ، سب جاؤ، کیونکہ اللہ پکارنے والے کی پکار تمہاری ہمارے زیادہ تمہاری سنتا ہوں گا نا، کیونکہ آپ تو توحید پرست ہیں، ہم تو بدعتی ہیں، ہم تو مشرک بدعتی ہیں، ہمارا تو معاملہ اتنا ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا تو ٹھیک ہے نا بالکل، پھر پکارو، آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو عزیزان محترم، تو جو ہے نا مطلب فلا تدعوا مع جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو سنتا ضرور ہے، پکارتا ضرور، وہ خدا جس نے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے، تو اسی خدا نے شریعت میں یہ حکم دیا کہ بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور جو ہے نا قانونی مدد طلب کرنا ہے تو وکیل کے پاس جاؤ، مالی مدد طلب کرنا ہے تو مالدار کے پاس جاؤ۔ پھر کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے، لیکن پکارنے کے ساتھ ساتھ ذرائع بھی تمہیں طلب کرنا چاہیے، ذرائع بھی اختیار کرنی چاہیے۔ پکار تو سننے والا وہ ہے، لیکن تمہاری پکار کی تکمیل اللہ نے ذریعے کے تحت رکھی ہے۔ شفا، بیمار ہو گئے، اللہ کو پکارو، اے اللہ مجھے بیماری سے شفا دے، تو اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن اس کی شفا کی تکمیل اور اس کی شفا کا ذریعہ کس کو بنایا؟ ڈاکٹر کو بنایا۔ تو اللہ سے پکارو، ذریعہ بھی اختیار کرو، اللہ سے پکارو اور ذریعہ بھی اختیار کرو، ایسا نہیں کہ اللہ سے پکارتے بیٹھو۔ تو یہ قانون اللہ نے بنایا، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز جو ہے نا کا تعلق سبب سے رکھا گیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی
اور ظالموں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ وہ بزرگان دین جو مزارات میں ہیں وہ تو جو ہے نا ان کے لیے کیا ہے، بتوں کی آیتیں لا کر قرآن میں پیش کر دی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ جو ہے نا اگر ان بتوں سے، قرآن کہتا ہے اگر وہ جن بتوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں ان بتوں کے سامنے جو مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، اگر مکھی جو ہے اس کے پاس سے مٹھائی اٹھا کر چلے جائے، مٹھائی مکھی کیا کرتے اٹھا کر لے جائے، تو وہ مکھی سے اس مٹھائی کو چھیننے کی بھی صلاحیت وہ بت نہیں رکھتے. یہ قرآن کہتا ہے. اس آیت کو لا کر بزرگان دین کے سامنے ٹھوک دیے، بزرگان دین کے اوپر ٹھوک دیے کہ دیکھو جو ہے نا تمہارے بزرگان دین بازار کے سامنے رکھی ہوئی کوئی چیز اگر مکھی اٹھا لے تو جو ہے نا یہ کیا کر سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے. ارے نادانو، وہ مکھی اٹھانے کے لیے نہیں ہے، وہ پھول کی پتی مٹھائی بچانے کے لیے نہیں ہے، وہ مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے ہے. آج جا کر دیکھیے بزرگان دین کے بازارات کے پاس جو ہے نا کئی لوگ آ کر وہاں شفا یاب ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کی پریشانیاں مسائل حل ہو رہے ہیں. میرا خود ایک دوست رحمت آباد میں رہتا ہے، اس دوست نے جو ہے نا کہ وہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں. ایک لڑکی کو دل میں کیا ہے چھید تھا، تو جو ہے نا وہ دل میں چھید تھا، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، لیکن خواجہ رحمت اللہ علیہ کی جو ہے نا بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کیے، وہاں پر کچھ دن قیام کیا، کثرت سے وہاں پر دعائیں ہوئی، تو اللہ کے فضل سے اسے شفا نصیب ہو گئی. تو اللہ رب العزت اپنے بزرگان دین کے طفیل میں صدقے میں کیا کرتا ہے، شفا بھی عطا جو ہے نا فرماتا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، بتانا مقصود یہ ہے کہ زندگی کے بعد جو بریانی کا مزہ چکا ہی نہیں، وہ بریانی کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جو بریانی کے بارے میں مزہ چکا ہی نہیں، وہ بریانی کو کیا بتائے گا؟ جو چکے ہیں یا جو کم از کم عقیدت رکھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ بزرگوں کے در سے کیا ملتا ہے، وہاں سے کیا فیض ملتا ہے، وہاں سے کیا وہ چیز ملتی ہے. مگر ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا ان کا مقام ہے. تو عزیزان محترم، یہ کچھ اعتراضات اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے پر کچھ اعتراضات جو قرآنی آیات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے ہوتی تھی وہ. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو، مواہب اللدنیہ ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں جو ہے نا یہ بات ہے کہ جنگ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت سے اتنی تکلیف ہوئی، اتنا غم ہوا کہ آپ کثرت سے روتے جاتے تھے. اور آپ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے سامنے، آپ کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، یا اسد اللہ و اسد رسولی، کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، یا فاعل الخیرات، اے نیکیوں کے کرنے والے. آگے کا جملہ غور سے سنیے، یا کاشف الکربات، اے مصیبتوں کے دور کرنے والے، مشکل کشا. یا ذاب عن رسول اللہ، اے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے. کب کہہ رہے ہیں؟ وفات کے بعد. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے لیے یا لفظ کا استعمال بھی درست ہے، کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے یا کا لفظ جو ہے نا زندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں. ارے قبرستان میں گئے تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور بولتے ہیں. تو یہاں سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ کر رہے؟ اے مصیبتوں کے دور کرنے والے، اے مشکل کشا. تو پھر اب کیا حکم لگاؤ گے سرکار پر؟ وفات کے بعد ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے مصیبتوں کے دور کرنے والے، اے میری حفاظت کرنے والے. تو پھر اب غور کرنے کی بات یہ ہے. تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا علم ہو، دین کی سمجھ ہو، یا نہ ہو تو کم از کم دین کی سمجھ رکھنے والوں سے وابستگی اگر ہو تو ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا. یہ یوٹیوب کے عالموں سے اگر ہم جو ہے نا علم سیکھنے کی کوشش کریں تو پھر ہدایت ہمارا کے بجائے گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی. اسی وجہ سے حدیث مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے، یہ دینی علم جو ہے، یہ علم نہیں ہے صرف، یہ تمہارا دین ہے، اور دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تو لہذا جو ہے نا آپ جو ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کسی ماہر کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں گے. جو ہے نا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے تو جو ہے نا میں یہاں جا رہا ہوں، آرتھوپیڈک کے پاس جا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. تو دنیا کیا بولے گی؟ ارے میاں ہڈیوں کو جوڑتا، دل کی علاج کا اس کا کوئی تعلق
جو ہے نا نہیں ہے. تو لہذا کنیکشن صحیح مقام پر رجوع ہوں گے تو صحیح علم ملتا ہے, صحیح وہ ملتا ہے. تو لہذا جو ہے نا یا تو علماء سے جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں ان سے وابستگی ضروری ہے, یا خود علم سیکھیے, دین کی سمجھ رکھیے. یوٹیوب کے عالموں سے اگر آپ سمجھیں گے تو دنیا میں تجربے کی 2 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیشہ یاد رکھیے. یوٹیوب کے نسخے مت اپنائیے, یوٹیوب کے دین کے عالموں سے دین کی بات مت کیجیے. ہاں جن کی عالمیت مستند ہے, ایسے ویسے بھی ہے, اچھے مستند علماء کے بھی بیانات ہیں, جن کی عالمیت مستند ہے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن جن کی عالمیت مستند نہیں ہے, جو ہے نا جن کے جو عالم بھی نہیں ہے, جن کو ناظرہ پڑھنے سے ہی نہیں آتا لیکن دین کی باتیں اگر کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں سے کیا کیجیے, آپ احتیاط کیجیے. تو یوٹیوب کے نسخوں سے, یوٹیوب کے ڈاکٹروں سے, اور یوٹیوب کے جو عالم ہیں جو غیر مستند ہیں ان سے ہمیشہ بچیے. ڈاکٹروں کے نسخے اپنائیں گے تو جو ہے نا جان برباد, صحت برباد ہو جائے گی, اور جو ہے نا یہ عالموں کے نسخے اپنائیں گے تو ایمان برباد ہو جائے گا. یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں, مشاہدے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں, دیکھ کر بات کر رہا ہوں, سن کر بات کر رہا ہوں. تو الغرض یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے رکھی گئی. دوسری بات جو ہے نا سیرت میں, سیرت کے حوالے سے آپ کو بات رکھی جا رہی تھی, امہات المومنین کے واقعات بیان کیے, زندگی کے مختصر حالات بیان کیے جا رہے تھے. تو آج جس ماں کی سیرت میں بیان کرنے جا رہا ہوں, اس ماں کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا ام سلمہ کہا جاتا, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کی کنیت تھی. کنیت کہتے ہیں کہ بیٹے کے نام پر جو نام دیا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں. یعنی سلمہ ان کے صاحبزادے تھے, ان کو ام سلمہ کہا جاتا ہے, سلمہ کی ماں, ام سلمہ. جیسے سرکار کو ابو القاسم کہتے ہیں, کنیت سرکار کی, کیونکہ آپ کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو القاسم یعنی قاسم کے والد گرامی, قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی. تو آج میں جس زوجہ مطہرہ سرکار کی جو ہماری ماں ہیں, کہ ان کا جو میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں, ان کو ام سلمہ کہتے ہیں. یہ ام سلمہ ان کا حقیقی نام نہیں تھا, یہ کنیت تھی. نام ان کا جو ہے نا ام سلمہ جو ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے آتی ہے, امہات المومنین میں سے آتی ہے. تو یہ ان کے والد کا نام جو تھا ام سلمہ, ان کا کنیت مشہور ہے, کنیت سے زیادہ یہ کیا ہے معلوم ہے, مشہور ہے. اور ان کے والد کا نام ابو امیہ, یہ بھی ان کی کنیت ہے, نام حذیفہ ہے, نام جو ہے نا حذیفہ ہے. ان کا نام جو ہے نا ام سلمہ, والد کا نام حذیفہ اور کنیت جو ہے نا ابو امیہ ہے, اور والدہ کا نام جو ہے نا عاتکہ ہے, اور عاتکہ بنت عامر ہے, عاتکہ بنت جو ہے نا عامر ہے. تو یہ ام سلمہ زیادہ نام سے زیادہ کنیت سے کیا ہے معلوم ہے, یہ مشہور ہے. ان کا پہلا نکاح جو ہے ان کے چچیرے بھائی جو ہے نا ابو سلمہ سے ہوا. ابو سلمہ بھی کنیت ہے ان کی, لیکن نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے, نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے. تو پہلا نکاح جو ان کا ہوا ان کے چچیرے بھائی سے ہوا, چچیرے بھائی سے ان کا نکاح ہوا. تو چچیرے بھائی سے, یہ ان کے چچیرے بھائی جو ہے نا بڑے, یہ مطلب ان کے شوہر, ام سلمہ کے شوہر جو رشتے میں چچیرے بھائی تھے, تو ان کا وہ بڑے جو ہے نا سلیم الطبع شریف مزاج کے تھے. تو وہ کیا ہے ابتدائے اسلام میں ہی, شروع میں ہی اسلام کیا ہے وہ لا لیے. وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ تھی اس وقت, یہ بھی اس وقت کیا کی, ایمان لے آئی اپنے شوہر کے ساتھ. تو یہ متقدمین اسلام میں سے آتے ہیں, یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں ہی کیا کیا تھا, جو ہے نا اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ جو ہے نا جب اسلام قبول کر لیے, ان کے واقعات بڑے جو ہے نا ایمان افروز ہے, لیکن وقت کی گنجائش کی وجہ سے وہ گنجائش نہیں ہے, اس وجہ سے میں نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. جب جو ہے نا ان کے شوہر ابو سلمہ جو پہلے شوہر تھے, ابو سلمہ جب جو ہے نا ہجرت کے پہلے حبشہ کی جانب کیا کی, انہوں نے ہجرت کی, حبشہ کی جانب پہلے ہجرت کی, پھر اس کے بعد حبشہ سے واپس آئے, پھر جو ہے نا مدینہ منورہ کی جانب کیا کی, انہوں نے ہجرت کی. تو یہ وہ واقعات تفصیلی حبشہ میں کی, ایک حبشہ کی ہجرت 2 مرتبہ ہوئی, وہ کیوں ہوئی کیا ہوئی اس کی تفصیلات میں پیچھے سیرت کے درس میں آ چکی ہے. تو لہذا ان کے شوہر کے ساتھ یہ جو نا اسلام لائی, اور جو ہے نا پھر حبشہ کی جانب ہجرت کی, پھر حبشہ سے واپس آئی, پھر جو ہے نا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تو جب یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے, کون, ابو سلمہ, ام سلمہ اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف, تو جو ہے نا ام سلمہ کے خاندان والے آ کر کہے ابو سلمہ سے, تم جاتے ہو تو تم جاؤ ہجرت کر کے, ہماری بچی نہیں جائے گی. ام سلمہ کو جو ہے نا لے کر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جو ہے نا ابو سلمہ کے گھر والے, خاندان والے آئے, آ کر انہوں نے جو ہے نا کہا کہ جو ہے یہ ہم جو ہے نا اپنے تم جاتے ہیں تو جاؤ, جو سلمہ جو بچہ ہے آپ کا, ہم وہ بچے کو جو ہے نا ہم
نہیں چھوڑے گی، بچے کو لے کر چلے گئے۔ تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، تنہا ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ کو، مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن ام سلمہ بہت غمزدہ ہوئی، وہ روزانہ جو ہے وہ اس مقام پر جا کر بیٹھتی صبح سے شام تک اور روتی رہتی جہاں سے ابو سلمہ سے وہ جدا ہو گئی تھی۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ان کا چچیرا بھائی، دوسرا چچیرا بھائی، کس کا؟ ام سلمہ کا چچیرا بھائی کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے رونے اور آپ کے تڑپنے کو دیکھ کر اس کو رحم آیا۔ اس نے جا کر گھر والوں سے کہا کہ ام سلمہ کے گھر والوں سے کہا کہ وہ دن رات صبح میں جا کر شام تک روتی رہتی ہے شوہر کی جدائی میں، یہ تم کیوں کر رہے ہو، انہیں کیوں تکلیف دے رہے ہو، یہ فائدہ کیا ہے تمہارا اس میں، انہیں اجازت دو، شوہر کے پاس جانے دو۔ تو ان کے گھر والے مان گئے۔ تو ام سلمہ کے گھر والے جب شوہر کے پاس جانے کی اجازت دیے تو ام سلمہ نے کہا میرے بیٹے کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جو ہے نا ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس گئے، بیٹا ان کے پاس تھا، ددیال میں تھا، تو وہاں سے لے ان کو بھی منایا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو پھر یہ کیا ہے مدینہ منورہ کو چلے گئی۔ جانے کا واقعہ بھی بڑا جو ہے نا بڑا ایمان افروز ہے، لیکن اب چونکہ تفصیل بیان میں کر چکا ہوں غالباً درس سیرت میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ چلے گئی۔ چلے جانے کے بعد مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئی۔ تو آپ کے جو شوہر تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر، پہلے شوہر ابو سلمہ جو تھے، جن کا نام حقیقت میں عبداللہ تھا، تو ابو سلمہ جو ہے نا جنگ بدر میں بھی سرکار کے ساتھ رہے، جنگ احد میں بھی 3 ہجری میں سرکار کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی۔ تو جنگ احد میں آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ کس کا؟ ابو سلمہ کا ہاتھ جو ہے نا زخمی ہو گیا تھا۔ تو تقریباً 1 مہینے تک علاج کرانے کے بعد ہاتھ کچھ جو ہے نا ٹھیک ہوا۔ جب 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی تو 4 ہجری کا آغاز محرم الحرام سے ہو رہا تھا۔ تو چونکہ محرم سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، تو 1 محرم کو سرکار نے ایک سریے میں، ایک جنگ میں آپ کو بھیجا۔ 29 دن تک گئے، وہ واپس آئے، 29 دن کے بعد واپس آئے۔ آنے کے بعد وہ جو ہاتھ کا زخم تھا وہ زخم پھر تازہ ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک حدیث بیان کیے تھے اپنی زندگی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک حدیث بیان کیے تھے۔ کیا کیے تھے کہ جو ہے نا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب آدمی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آدمی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اگر وہ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت اسے عطا فرماتا ہے۔ تو ابو سلمہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث جو ہے نا رکھی تھی، اور فرمایا تھا کہ میں یہ حدیث مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو یہ حدیث سنائی تھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد آئی، کس کے؟ ابو سلمہ کی وفات کے بعد، شوہر کی وفات کے بعد یہ حدیث یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ اگر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اگر کوئی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ کو یہ حدیث شوہر کے انتقال کے بعد یاد آئی، مگر دل میں خیال آیا کہ اب ابو سلمہ میرے شوہر سے زیادہ محبوب اور بہتر میرے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا، لہذا اب یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اس سے بہتر مجھے کیا عطا ہو سکتا ہے، وہی میرے لیے سب سے زیادہ بہتر تھے۔ یہ خیال آیا ان کے دل میں، لیکن چونکہ سرکار کا ارشاد تھا تو لہذا سرکار کے ارشاد کے پیش نظر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا جب سرکار یہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 ہجری میں انتقال ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا نکاح کا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے وہ پیغام قبول نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو آپ نے 3 مجبوریاں پیش کی سرکار کے سامنے۔ کیا پیش کی؟ ایک مجبوری تھی، یا رسول اللہ میں عمر میں بڑی ہوں، بڑی عمر والی ہوں، سرکار سے بڑی نہیں تھی، عمر میں بڑی عمر والی ہوں، تو سرکار نے فرمایا میں تو تم سے زیادہ بڑی عمر والا ہوں۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یتیم بچے بھی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے بچے ہیں، ان کی پرورش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ذرا نازک مزاج ہوں، غیرت مند ہوں۔ غیرت مند کہتے ہیں عورت کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، غیرت بولتے ہیں اس کو، کیفیت،
وہ کیفیت کی وجہ سے عورت یہ تقسیم یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی شوہر کی محبت کسی اور میں بڑھ جائے. اسی وجہ سے آپ کبھی اپنی اہلیہ کو بول کے دیکھیے دوسری شادی کرتے بولے تو سالن میں چینجز آ جاتے ہیں, سمجھے, اس کے بعد ری ایکشن بدل جاتا ہے, سمجھے. تو یہ غیرت ہوتی ہے کہ عورت پسند نہیں کرتی کہ اپنے شوہر کی محبت کسی اور کے ساتھ تقسیم ہو. تو یا نازک مزاجی آپ تھی, تو یا رسول اللہ میں نازک مزاج ہوں اور میرے اندر غیرت کی کیفیت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے میری اس کی وجہ سے آپ کے نکاح میں اگر میں آ جاؤں تو آپ کو میری کسی حرکت سے تکلیف ہو جائے. کتنا خیال تھا دیکھیے. تو جو ہے نا سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کروں گا, تمہاری یہ غیرت ختم ہو جائے گی, یہ کیفیت نازک مزاجی ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد سرکار نے آپ سے جو ہے نا نکاح فرمایا. تو سرکار نے ان کی عمر کو بھی تسلیم کر لیا اور ان کی اولاد کو بھی تسلیم کر دیا. سرکار کی دعا کی وجہ سے ان کی وہ غیرت کی کیفیت بھی ختم ہو گئی. تو یوں تو سرکار کی تمام جو ہے نا امہات المؤمنین جتنی بھی تھی, سرکار کی امہات المؤمنین تھی, وہ تمام امہات المؤمنین جو ہے نا عالمہ فاضلہ اعلیٰ درجے کی تھی. لیکن سرکار کی امہات المؤمنین میں دو جو ہے امہات المؤمنین ایسی تھی جو مجتہدانہ صلاحیت رکھتی تھی, یعنی قرآن و حدیث سے ایسے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتی تھی جن کا قرآن و حدیث میں ذکر وضاحت کے ساتھ نہیں ہے. بی بی عائشہ اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں امہات المؤمنین میں مجتہدانہ صلاحیت رکھتے ہیں. عالم فاضل ہونا, قرآن حدیث کو جاننا ایک الگ چیز ہے, لیکن قرآن و حدیث سے ایسے مسائل نکالنا جن کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے, تو قرآن و حدیث سے ہی نکالنا پھر ان کو, یہ مجتہدانہ صلاحیت کہتے. تو یہ دونوں مجتہدانہ صلاحیت کی حامل تھی. تو صحابہ کو جب کبھی بھی مسائل میں کوئی درپیش ہوتا, بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ان بزرگان ان ہستیوں کے پاس آ کر اپنے مسئلے کو حل کرتی. مروان بن حکم جو ایک جو ہے نا حاکم تھا, ایک بدماش تھا قسم کا, لیکن وہ بھی کہتا تھا کہ ان امہات المؤمنین کے ہوتے ہوئے شریعت کا مسئلہ کسی اور سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ان کے اندر مجتہدانہ صلاحیت تھی, بی بی عائشہ اور بی بی ام سلمہ. لیکن ان دونوں میں ام سلمہ کو ایک خصوصیت یہ حاصل تھی کہ بی بی عائشہ سے زیادہ حسین و جمیل تھی. خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ام سلمہ نکاح کر کے سرکار کے نکاح میں آئی تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے رشک ہوتا تھا. ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے کیا ہوتا تھا, بڑی خوبصورت تھی, سمجھدار تھی, جو ہے نا معاملے کو حل کرنے کی جو ہے نا یہ کیفیت تھی. جب صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں تو جو ہے نا مسلمانوں نے جب کفار مکہ سے صلح کی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں, سرکار کفار قریش سے دب کر صلح کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مسلمان ایک لاڑ و پیار کے انداز میں سرکار سے کیا ہو گئے تھے, تھوڑا رس گئے تھے. نعوذ باللہ مخالفت مقصود نہیں تھی. جیسے ایک مشفق باپ سے ایک بیٹا کیا کرتا ہے, کسی معاملے میں کیا ہوتا ہے, رس جاتا ہے, ایک جو ہے نا لاڑو پیار سے کیا ہو جاتا ہے, ایک ناراض ہو جاتا ہے. تو صحابہ بھی کیا کیے تھے معلوم ہے, احرام باندھ کر گئے تھے, قربانی کے جانور ساتھ تھے. جب کفار مکہ نے کہا کہ اس سال آپ حج نہیں کر سکیں, عمرہ نہیں کر سکیں گے, آئندہ سال اجازت ہوگی, تو پھر سرکار نے کہا تمام صحابہ سے کہ جو ہے نا احرام اتار لو اور قربانیاں دے دو. تو صحابہ جو ہے نا لاڑو پیار کے انداز میں کیا ہے سرکار سے جو ہے کہ حکم کو جو ہے نا انہوں نے نہیں اپنایا, خاموش رہ گئے اور جو ہے نا نہیں احرام کو نہیں اتارا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھی, تو انہوں نے جو ہے نا سرکار سے کہا یہ لوگ آپ سے جو ہے نا آپ کی صلح سے جو ہے نا جو دب کر ہم صلح کیے اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا ہلکا سا کیا ہے یہ ناراض ہے, آپ ایک کام کیجئے, آپ قربانی دیجئے, اپنا احرام اتار دیجئے, خود بخود یہ اتار دیں گے. تو سرکار نے ایسا کیا تو تمام صحابہ نے بھی ایسا کر دیا. تو اس مسئلے کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حل کر دیا. یہ صلاحیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 378 احادیث آپ سے مروی ہے. خوبصورتی, علم و فراست, معاملہ فہمی اور عقل مندی جو ہے نا آپ کی امتیازی خصوصیات تھی, امتیازی جو ہے نا خصوصیات تھی. تو لہذا یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ جو ہے نا بالکل دین کے معاملے میں کوئی غلطی ہوتی تو فوراً کیا کر دیتے تھے, ٹوک دیا کرتے تھے, خواہ وہ کوئی عام صحابی رسول ہو یا کوئی حاکم ہو, وہ آپ پرواہ اس کی نہیں کرتی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ہے آئی. جب نکاح میں آئی تو ام سلمہ کہتی تھی, ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے جو کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ بہتر بدلہ عطا فرمایا تھا, تو میں نے شوہر کی وفات کے بعد سوچا تھا
کہ ابو سلمہ سے زیادہ بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے، مجھے اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ابو سلمہ سے بہتر تو مجھے نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی سرکار کے حکم کے پیش نظر میں یہ آیت پڑھی تھی اور اس کا ورد رکھا تھا، تو اللہ نے مجھے شوہر، میرے شوہر سے بہتر نہیں، کائنات کی سب سے بہتر شوہر اور شخصیت مجھے عطا فرمائی، شوہر سے بہتر نہیں، کائنات کی سب سے بہتر شخصیت جو ہے نا مجھے عطا جو ہے نا فرمائی۔ تو لہذا عزیزان محترم، آپ کے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، 400 درہم آپ کا مہر تھا، اور کچھ ساز و سامان کے بھی آپ نے، ایک 10 درہم کا ساز و سامان بھی سرکار نے آپ کو دیا تھا، ایک گدا دیا تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، ایک برتن، ایک گلاس، ایک چکی بھی سرکار نے سامان کے طور پر، جہیز کے طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ مہر تو 400 درہم تھا، جو آج کے حساب سے تقریباً 85 تولے چاندی جو ہے نا بنتا ہے، 10 گرام کا اگر تولہ مانیں گے تو 85 تولے چاندی جو ہے نا آج کا مہر، سرکار کا مہر بنتا ہے۔ یہ سرکار کے وصال کے بعد بھی ذہن باحیات رہی، آپ امہات المومنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی ہے، سرکار کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی اس میں سب سے آخر میں جو اس دنیا سے پردہ فرما گئی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ مختلف اقوال ہیں آپ کی وفات کے بارے میں، لیکن جو ہے نا صحیح زیادہ مضبوط جو قول ہے وہ آپ کے وصال کا 62 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد آپ جو ہے نا اس دنیا سے پردہ فرما۔ 60 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، اور جو ہے نا 61 ہجری میں مکے پر حملہ کیا بدبخت یزید نے، اور 62 ہجری میں جو ہے نا واقعہ حرہ ہوا، مدینے پر حملہ کیا بدبخت یزید نے، تو اس وقت آپ کا انتقال ہوا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں آپ کو جو ہے نا سپرد لحد کیا گیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے جو ہے نا آخر میں انتقال فرمانے والی یہ زوجہ محترمہ تھی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے نا حوالے سے بیان کی گئی۔ آپ کی وفات کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے، بہت سی روایتیں ہیں، بہت سے جو ہے نا تحقیقیں ہیں، لیکن زیادہ جو اس کو زیادہ یہ کہا گیا ہے وہ 62 ہجری کے بارے میں، بعض نے 61 بھی کہا ہے، بعض نے اس سے پہلے بھی کہا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کے تعلق سے کچھ حوالے سے، ام المومنین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ آداب میں جو ہے خوف کے وقت کیا آداب، خوف کے وقت خواہ وہ آسمانی آفات کا خوف ہو یا جو ہے نا دشمن کا خوف ہو یا حاکموں کا خوف ہو، اس کے وقت ہمیں کن آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، کچھ باتیں گزشتہ جمعہ کیا ہے بیان بھی جو ہے نا کی گئی تھی۔ تو جو ہے اب خوف کے وقت جو ہے نا خاص طور پر وہ دشمنوں کا خوف ہو یا کوئی بھی خوف ہو، تو اس وقت جو ہے نا خاص طور پر اس میں جو خرابی ہماری کس وجہ سے ہم پر یہ خوف طاری ہو گیا ہے، کس وجہ سے ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہم پر جو ہے نا یہ چیزیں ہو رہی ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو ہے نا جب مسلمانوں میں جھوٹ، وعدہ خلافی، ناپ تول میں کمی اور جو ہے نا دیانت داری، یہ اس جیسی چیزیں گناہ گار، زنا، چوری یا جو ہے نا بدکاری عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں کیا کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ان چیزوں کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، زناکاری اور بے حیائی سے بچنے کی ضرورت ہے، ناپ تول میں کمی سے بچنے کی ضرورت ہے، کاروبار میں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام چیزوں سے ہمیں پہلے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، دشمن اگر جو ہے نا حاکم کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں ہو، تو اگر دشمن کا خوف اگر ہے، وہ ہمیں ستا رہا ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، تو اگر کوئی انسان ہو، کوئی دشمن ہو، انسان حاکم ہو، تو اس وقت جو ہے نا وہ دعا جو بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے، پہلے تو اپنی کیا وجہ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کچھ وجوہات میں نے سابقہ جمعہ میں بھی بتلا دی ہے۔ تو یہ کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھنا ہے اگر دشمن انسان کی شکل میں ہو، خواہ وہ حاکم ہو یا جو ہے نا کوئی اور ہو یا کوئی اور ہو، تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھنا ہے کثرت سے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تجھ کو ہم ان ظالموں کے مقابلے میں تجھ کو ہم ڈھال بناتے ہیں، ان ظالموں کے مقابلے میں ہم تجھ کو سہارا اور ڈھال بناتے ہیں، اور تیری ہم پناہ میں آتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ان کے شر، ان کی شرارتوں اور ان کے ظلم سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ہے۔ اور اگر کبھی بارش یا طوفان یا سونامی یا اس جیسی آفات سماوی اگر آ جاتی ہے،
تو ویسے وقت میں بجلی کی کڑک ہوتی ہے، بعض اوقات بجلیاں کڑکتے رہتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں بات ختم کر کے خاموشی سے بیٹھیں اور قرآن کریم کی اس آیت کا ورد رکھیں جب بجلی کڑک رہی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، سمجھے؟ تو والملائکۃ من خیفتہ، تو یہ جو آیت ہے قرآن کی آیت، یہ کثرت سے پڑھا کریں جب بجلی کڑک رہی ہو، جب بجلی جو ہے نا یہ کر رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ یاد نہ ہو تو ایسی آفات، آسمانی طوفان، بلا یا آندھی وغیرہ چل رہی ہو تو اس وقت میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی یہ دو صورتیں بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، یہ بھی آداب میں بتلائے گئے۔ اور اگر بارش کثرت سے ہو رہی ہو، تھم نہیں رہی ہو، تو اس وقت بھی دعائیں ہیں کہ اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والضراب و جو ہے نا وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، یہ دعا بھی ہے۔ اگر یہ نہیں آتی آپ کو عربی میں ہے تو پھر اے اللہ یہ جو بارش جو ہم پر برس رہی ہے، جو طوفان جو نالے رک رہی ہے، تھم نہیں رہی ہے، تو اے اللہ اس بارش کو تو جو ہے نا ہمارے اطراف و اکناف جنگلوں میں اور وادیوں میں اس بارش کو بھیج دے اور اس کو وہاں پر جو ہے نا برسا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ خوف و ہراس کے وقت کیا دعائیں پڑھنی ہے، پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے میں بتلایا تھا، خلاصہ پھر بتلا رہا ہوں۔ جب ظالم کا خوف ہو، آسمانی آفتوں کا خوف ہو، زمینی بلاؤں کا فتنوں کا خوف ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس وقت جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اس کی کیا اسباب ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے اور متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے یہ دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے۔ یہ اس کا پوری بحث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ آداب کے تعلق سے مسائل میں جو ہے نا آپ نماز کے مسائل کا آغاز کیا جاتا ہے کہ نماز 5 وقتہ یعنی دن میں 5 وقت نماز پڑھنا، اس میں جمعہ بھی داخل ہے، تو 5 وقتہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد، عاقل بالغ مرد اور عورت کے لیے کیا ہے فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر پڑھنا علیحدہ علیحدہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی بغیر کسی عذر کے، اگر کوئی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا اللہ کا نافرمان ہے۔ اس کی سزا اگر اسلامی حکومت ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بے نمازی جو سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز چھوڑنے سے توبہ نہ کر لے۔ اور دیگر 3 امام جو ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان کے پاس اس کی سزا کیا ہے قتل ہے، جو بلا عذر سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں اسلامی حکومت ہو یہ حکم نافذ ہوگا۔ تو نماز ایک دیکھیے، نماز کے شرائط 2 طرح کے ہیں، ایک تو واجب ہونے کے شرائط ہیں، دوسرا صحیح ہونے کے شرائط ہیں۔ تو نماز واجب ہونے، فرض ہونے کے لیے، نماز فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے، غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے۔ دوسرا عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، یعنی سمجھ ہونا ضروری ہے، دیوانے پر نماز فرض نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر، بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن جو ہے نا شریعت کا حکم یہ ہے نماز تو فرض نہیں ہے، نماز تو بالغ پر فرض ہے، لیکن بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا ہے۔ 10 سال پر نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ہلکا سا اسے دھپا مارنا ہے، جس سے ایسا مارنا ہے جس سے کیا ہے اس کو جو ہے نا توجہ ہو، جو ہے نا ہاتھ توڑ دینا، پیر توڑ دینا یا جو ہے نا چہرے میں مارنا ایسی زیادہ نہیں، ہلکا سا اسے دھپا مارنا ہے۔ 10 سال کی عمر پر اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اگرچہ کہ فرض نہیں ہوئی، لیکن یہیں سے جو ہے نا عادت ڈالنا ہے، عادت ڈالنا ہے تاکہ وہ بالغ ہونے تک نماز کا پابند ہو جائے۔ تو فرض تو نماز بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے نماز، تو لہذا نماز کے فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونا، دوسرا جو ہے نا عاقل ہونا، اور تیسرا کیا ہونا بالغ ہونا، سمجھدار ہونا، اور چوتھا جو ہے نا وقت کا ہونا۔ بغیر وقت میں آپ نماز پڑھے تو نہیں ہوتی، اب ظہر کا وقت ہے آپ عصر کی نماز پڑھتے میں تو نہیں ہوتا، تو وقت کا پایا جانا چوتھا۔ اور 5واں عورت کا ایام سے پاک ہونا، خواہ وہ ماہواری ایام ہو یا جو ہے نا ولادت کے بعد کے ایام ہو، ان ایام میں عورت پر نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن ان عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز کے وقت میں وضو کر کے کیا کریں معلوم ہے، مصلی بچھا کر اور نماز کے وقت میں بیٹھ جائے، کچھ دیر کیا کرے معلوم ہے ذکر کرے، یا کچھ دیر استغفار پڑھ لے، یا کچھ دیر کیا کرے معلوم ہے درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، تاکہ جو ہے نا وہ جو عادت ہے وہ ختم نہ ہونے پائے۔
وہ عادت چوکنے نہ پائے، پھر اس میں لاپرواہی آنے نہ پائے، یہ حکم ہے۔ نماز تو فرض نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت میں مصلی بنا وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ کر کچھ دیر ذکر و اذکار کرے، دعائیں کرے، کچھ تو بھی کرے۔ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دیگر اذکار کیا کر سکتی ہے، کر جو ہے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف وغیرہ کیا کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، تاکہ وہ جو کنٹینیوشن ہے، وہ جو تسلسل ہے، وہ ختم نہ ہونے پائے، کیونکہ چھوٹ گیا تو پھر چھوٹ جاتا۔ تو یہ ایک حکم البتہ ہے۔ یہ نماز کے فرض ہونے کے لیے یہ 5 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، وقت کا پایا جانا، اور ایام عورت کا ایام سے جو ہے نا پاک ہونا۔ نماز فرض ہو گئی، اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کو کیا ہے بیان جو ہے نا کیے جائیں گے۔ شرائط اور ارکان کا فرق بھی بتلایا جائے گا، پھر آگے اس کی تفصیلات بیان جو ہے نا کی جائے گی۔ تو نماز کے فرض ہونے کے لیے یہ 5 چیزیں ضروری ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی پائی نہیں جاتی تو آپ پر نماز فرض نہیں ہوگی۔ مسلمان نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے، عقل نہیں ہے، دیوانے ہیں تو نماز فرض نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے، وقت نہیں آیا تو نماز فرض نہیں ہے، عورت ایام میں ہے تو نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں نماز کے فرض ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر دیگر مسائل کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی على خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔